أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. آج بھی انشاءاللہ العظیم 1.5 سپارے کا درس قرآن ہے. 27واں پارہ آدھا اور 28واں پارہ مکمل کا انشاءاللہ العزیز آج بھی درس قرآن ہے. سورۃ القمر، اس کو قمر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت مینا میں تھے اور آسمان پہ سورج آیا ہوا تھا، تو مشرکین نے آپ سے ان کی نبوت کے بارے میں معجزہ طلب کیا. تو آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف چلا گیا. انہوں نے معجزہ دیکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار فرما دیا. آگے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، یہاں سے قوم نوح پر طوفان کا واقعہ موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ غرق ہو گئے. آگے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے. کس طرح؟ آسان ہونے کے 2 مطلب ہیں. پہلا، واحد اور ناسخ ہونے کی حیثیت سے یہ تو آسان ہے، لیکن دوسری حیثیت عقائد اور احکامات ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ہے. اس کے لیے انسان کی ساری زندگی اس میں لگ جاتی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس پہ محنت کرنے کے لیے. یہ صرف واحد اور نصیحت کے ہونے کے اعتبار سے آسان ہے. آگے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہاں سے پہلی قوم عاد، قوم ثمود، ان قوموں کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے سخت عذاب آئے. آگے ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہاں سے آگے مجرمین اور متقین دونوں کی انجام کار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مجرمین جنہوں نے اللہ کے ہاں بغاوت کی اور متقین وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، ان دونوں کے لیے کیا ہوگا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور جب مجرم جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو مجرم کہیں گے ہائے کاش ہم اس وقت یہ کام نہ کرتے تو آج ہم جنت کی نعمتوں میں ہوتے. آگے سورۃ الرحمن ہے. اس سورت کا آغاز ہی رحمان سے کیا گیا، اس وجہ سے اس کو رحمان کہا جاتا ہے. الرحمن علم القرآن، کیونکہ مشرکین کو پتہ تھا کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان ہے کیا چیز. آگے فرمایا علم القرآن، قرآن سب کو سیکھنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے اور قرآن کو آگے سکھائے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. میں نے آپ پر فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، تم کس کس میری نعمت کو جھٹلاؤ گے. آگے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم سے جنوں اور انسانوں کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میری زمین میں اور میری زمین کے اندر تم تنگ ہو تو کسی اور جگہ میں چلے جاؤ. اگر تم طاقت رکھتے ہو کوئی اور تمہارے پاس ایسی جگہ ہے تو تم وہاں پہ چلے جاؤ. یہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے. آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے یہ پورا رکوع انعامات خداوندی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری. آگے سورۃ الواقعہ ہے. اس سورت کا پہلا لفظ ہی واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الواقعہ کہا جاتا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہاں سے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کے واقعات، کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، قیامت جب برپا ہوگی تو وہ کیسی ہوگی. جب کافر لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے، ندامت کریں گے، ہائے کاش کہ ہم اس وقت اگر مسلمان ہو جاتے تو آج اس طرح ہمارے لیے ذلت اور رسوائی نہ ہوتی. آگے اولئک المقربون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے مقام اور مرتبے بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ جنتی ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے مقام مرتبے پر ہوں گے، اللہ ان کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. یہاں سے ان کا بیان ہے.
آگے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہاں سے اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ ان پہ جہنمیوں پہ یہ ہوگا کہ ان کو سب سے پہلے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بائیں طرف والے ہوں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آخر میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کی صداقت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب لوح محفوظ میں موجود تھی، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری ہے، اور آگے اس قرآن کے احکام کو بیان کیا گیا کہ اس کو کبھی بھی لا یمسہ الا المطہرون، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس قرآن کو چھونا نہیں ہے۔ آگے فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں سے منکرین بعد الموت کی تردید کی جا رہی ہے کہ منکرین جو موت کے بعد کہتے تھے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں پیدا کیا، جب تو تمہارا نقشہ سامنے آ جائے گا، یہ تمہارا صرف خیالی پلاؤ تو ہو سکتا ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یہ سورۃ الحدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس کے آگے آ جائے گا کہ سورۃ الحدید میں لوہے کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اول اور آخر کا مطلب، اول وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، آخر جس کے بعد کوئی نہیں ہے، جس پہ فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آگے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرمائیں گے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی اجمعین کے درمیان فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام فتح مکہ سے پہلے لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن دو چیزوں میں برابر ہیں، ایک صحابیت میں اور دوسرا جنتی ہونے میں، دونوں برابر ہیں، مقام اور مرتبے جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں۔ آگے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہاں سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، یہاں سے رہبانیت کی ابتدا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اسلام کے اندر رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان بالکل ایک جگہ میں سائڈ پہ بیٹھ جائے، دنیا والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بالکل نہیں ہو۔ فرمایا اسلام کے اندر اس رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے پارہ نمبر 28 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ، اس کو مجادلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بحث اور تکرار کی وجہ سے اس کو سورۃ المجادلہ، لڑائی اور جھگڑا۔ شان نزول قسم اللہ قول التی تجادلک، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہار کر لیا تھا، تو وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی، کہتی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق تو نہیں دی ہے، صرف انہوں نے میرے ساتھ زہار کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ابھی تک اس طرح کے کوئی احکامات نہیں آئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری اور اس کے اندر اس کا سارا طریقہ بیان کیا گیا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، یہاں سے مسئلہ زہار اور کفارہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلا غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ 2 ٹائم کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ آگے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں سے یہود کی سرگوشیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہو۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، یہاں سے مجلس کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم رسول اللہ کی مجلس میں آؤ تو تمہیں کس انداز میں آنا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
یہاں سے رسول اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بیان کیا کہ جب بھی تم رسول اللہ سے ملاقات کرو گے تو اس سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ آگے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہ حزب اللہ، اللہ کی کامیاب ترین جماعت، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وہ کامیاب ترین لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، یہ ان کا یہاں سے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ آگے سورۃ الحشر ہے، یہ دوسری آیت میں ہی لفظ حشر کا آتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں سے بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو نذیر یہ یہودی تھے، ان کے سارے واقعات اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ آگے مال فے کے مصارف، ما افا اللہ علی رسول من اہل القریٰ، یہاں سے مال فے، مال غنیمت جو مسلمانوں کو ملے گی، فرمایا کہ اس کا پہلا حق اللہ، پھر اس کے نبی، پھر یتیم، پھر رشتہ دار، پھر مسکین، 5 ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل یحبون من ہاجر الیہم، یہاں سے صحابہ اکرام کے ایثار کو، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہاں سے منافقین کی شرارت وہ کس طرح شیطان کی طرح ہے، کہ جس طرح شیطان کی طرح ہے کہ اس کی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ان کو کل شیطان کہے گا جاؤ اب میں آپ سے بری ہوں، جو کچھ تم کر رہے تھے اس کی سزا بھی تم نے ہی بھگتنی ہے۔ آگے واللہ الذی لا الہ الا ھو، اس سورت کا اختتام جو ہے وہ اسماء حسنہ سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تقریباً 99 نام ہیں۔ اور آگے سورۃ الممتحنہ، اس کے اندر سورۃ الممتحنہ کو ممتحنہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے امتحان لینے والی، تو اس کے اندر صحابہ اکرام کا امتحان لیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الممتحنہ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، دشمن خدا سے دوستی جائز نہیں ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو کچھ مسلمان 2 صحابہ نے وہاں پہ اپنے اہل خانہ کی وجہ سے ان کو بتا دیا کہ اس طرح تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ اس طرح کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ آگے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ کفار سے ترک موالات پر تائید ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھو، انہوں نے، ان کے والدین کافر تھے، وہ بت پرست تھے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی محبت میں نہیں آئے، بلکہ اللہ کی محبت میں ان سے ترک موالات کر دیا۔ اے امت محمدیہ والو، تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہاں مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم یہ تھا کہ جب وہ آ جائیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ جو وہاں سے آئے گئی اس کو واپس بھیجا جائے گا، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ نہیں تھا، تو فرمایا عورتوں کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آگے اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، یہاں اہل ایمان کی خواتین کے بیعت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی جو عورتیں ہوں گی ان کے سے آپ نے بیعت لینی ہے۔ 6 چیزوں پر آپ نے بیعت لینی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، اور اسی طریقے پر کسی پر بہتان نہیں لانی ہے، اور اسی طریقے پہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ان 6 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اور ان 6 چیزوں پر آپ نے ان سے بیعت لینی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک ہی پارے کا درس قرآن ہے، 28ویں پارے کے آگے کا، باقی درس قرآن انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔